حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں جب میں نکلتی ہوں مکے کی گلیوں سے یا کسی پہاڑی پر کسی پتھر پر قدم رکھ دیتی ہوں تو پتھر موم بن جاتا ہے. تڑپ کے کہہ دو. اور جس درخت کے کنارے سے نکلتی ہوں وہ درخت آ کے زمین میں لگ جایا کرتا ہے اور پھر کھڑا ہو جایا کرتا ہے اور سلام کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا ام رسول اللہ. اے آمنہ، اے نبی کی ماں، تم پر سلام ہو. تڑپ کے کہہ دو سبحان اللہ. پتھر بھی سلام کر رہے ہیں، پیڑ بھی سلام کر رہے ہیں، پہاڑ بھی سلام کر رہے ہیں، لیکن یہ وہابی دیوبندی نہیں سلام پڑھ رہا ہے. پتہ یہ چلا کہ یہ پتھر سے بدتر ہے، یہ پیڑ سے بدتر ہے، یہ پہاڑ سے بدتر ہے. ارے ہم سنیوں کا عقیدہ تو وہ ہے کہ ہم آج بھی سلام پڑھ رہے ہیں، قبر میں جائیں گے تب بھی سلام پڑھ رہے ہیں. کہہ دیں تڑپ کے سبحان اللہ. ارے دنیا میں بھی پڑھ رہے ہیں اور قبر میں جائیں گے تو وہاں بھی سلام پڑھیں گے. کہا اور کیا ہوتا ہے؟ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب میں اپنے مٹکے کو بغل سے دبا کر کے مکی کی گلیوں سے گزرتی ہوں، پانی بھرنے کے لیے تو گلیاں مہکتی ہیں اور مکے کی عورتیں اس کنویں پر انتظار کرتی رہتی ہیں کہ آمنہ کو آ جانے دو، جب آمنہ آ جائیں گی تب پانی بھرا جائے گا. اس کا حال یہ ہے نہ ڈول کی ضرورت ہے نہ رسی کی ضرورت ہے، بلکہ وہی گھڑا جو ہاتھ میں لے کر کے گئی ہے آمنہ اپنے قدم کو رکھتی ہے پنگھٹ پر کہ پانی اوپر آ جاتا ہے اور بغیر رسی کے پانی بھر جاتا ہے. تڑپ کے کہہ دیں سبحان اللہ، مچل کے کہہ دیں سبحان اللہ. میرے آقا کی شان دیکھو ماں کے پیٹ میں. حضرت بی بی آمنہ کی شان دیکھو. حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ کبھی جب میں کعبہ کی طرف سے جایا کرتی تھی تو راستے میں یہ حال ہوا کرتا تھا کہ کعبہ اٹھ کر کے آتا تھا اور آمنہ کا طواف کرنے لگتا تھا. آواز آتی تھی آمنہ مبارک ہو، سارے نبیوں کا نبی تمہارے پیٹ میں ہے، سارے رسولوں کا رسول تمہاری شکم میں ہے، اور یہ وہ نبی ہے کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. کیسا نبی، کیسا اعلیٰ رسول. آج اس کی آمد کی تاریخ ہے. ہمیں اور آپ کو تو اپنے مقدر پر جتنا ناز کرنا چاہیے. ارے بیٹی کی شادی ہوتی تو پوری رات قسم خدا کی بیٹھ کے غم میں گزار دیتے. پیسہ نہیں ہے، انتظام کہاں سے ہوگا، کل برات آنے والی ہے. لیکن میں کہتا ہوں جس نبی کے صدقے میں اللہ نے زمین کو بنایا ہے، زما کو بنایا ہے، مکی کو بنایا ہے، مکہ کو بنایا ہے، لوح کو بنایا ہے، قلم کو بنایا ہے، شمس کو بنایا ہے، قمر کو بنایا ہے، پوری دنیا کا نظام جس نبی کے صدقے میں قائم کیا ہے، کیا ہم اس نبی کے لیے ایک رات نہیں جا سکتے؟ قسم خدا کی، نبی کی محبت میں ایک رات اگر جاگ لیے، تڑپ کے کہہ دو سبحان اللہ، تو یہ آپ کا جاگنے، یہ آپ کا بیٹھنا. ارے یہاں سو بھی جاؤ گے تو فرشتے گنتی لگائیں گے، اتنے بیٹھے تھے، اتنے سو رہے تھے، اتنے جاگ رہے تھے، لیکن بیٹھے کہاں تھے؟ ذکر رسول میں بیٹھے تھے، ذکر نبی میں بیٹھے تھے. کہہ دو تڑپ کے سبحان اللہ. اور جب سرکار کی آمد ہوتی ہے، تڑپ کے کہہ دو سبحان اللہ. دوشنبے کے دن صبح صادق کے وقت جب میرا نبی اس دنیا میں جلوہ فرما ہو رہا ہے، جلوہ بار ہو رہا ہے، حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں اس وقت کعبے کا طواف کر رہا تھا اور نہ جانے کتنے لوگ مکے میں حاضر، وہاں کعبے میں حاضر تھے. بتوں سے ایک آواز آ رہی تھی، ہبل نامی بت جو سب سے بڑا تھا، آواز آ رہی تھی وہ آ گیا ہے جو کعبے کو بتوں سے پاک کر دے گا،
جو کعبے سے بتوں کو ہٹا دے گا، صرف ایک خدا کی وحدانیت کا ڈنکا پوری دنیا میں بجا کر کے یہ اعلان کر دے گا، اگر اس دنیا کا کوئی مالک ہے، اگر اس دنیا کا کوئی خالق ہے، اگر اس دنیا کا کوئی پالنہار ہے تو صرف ایک خدا کی ذات ہے۔ تڑپ کے کہیں سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں طواف کر رہے تھے، طواف کرتے کرتے حال یہ ہوتا ہے کہ کعبہ جھکتا ہی چلا جاتا ہے۔ تڑپ کے کہہ دو کدھر جھک رہا تھا؟ حضرت بی بی آمینہ کے گھر کی طرف جھکتا جا رہا تھا۔ عبد المطلب فرماتے ہیں میں کعبے کو دیکھتا جا رہا تھا اور جھکتا جا رہا تھا، لیکن اتنے ہی اسی اسنا میں اسی وقت خبر مل جاتی ہے، اے عبد المطلب مبارک ہو، تمہارے گھر پوتا آ گیا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ پوتے کی جب خوشی سنی ہے، بٹیا پیدا ہو جائے تو 5 کلو کا سر ہلنے کے لیے بھی تیار نہ ہوگا، لیکن اگر بیٹوا پیدا ہو جائے تو سر اٹھا کے کلو بھی کہے گا للو پیدا ہوا ہے۔ لیکن قربان جاؤ مصطفیٰ فرماتے ہیں جس گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی ہے اللہ کی 10 رحمتیں صبح نازل ہوتی ہیں اور 10 رحمتیں شام میں نازل ہوتی ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ بیٹی پیدا ہو تو رحمت، اور یہ تو ابھی نہ زحمت بنیں گے تو شادی کر دو گے تو زحمت بن جائیں گے، صحیح ہے؟ لیکن قسم خدا کی جب باپ اور ماں کا دل دکھتا ہے تو بیٹی کی وہ شان ہوتی ہے، اگر آنسو نکلیں گے سب سے پہلے تو بیٹی کو آنسو نکلیں گے، بیٹے کو بعد میں آنسو نکلتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ آج ہمارے اور آپ کے اندر کمی کیا ہے؟ رک کر کے یہیں آپ کو میں بتایا دیتا ہوں۔ حضرات ہمیں اور آپ کو کیسے زندگی گزارنا چاہیے۔ حضرت مخدوم ماہم کا نام سنا ہوگا، جن کی درگاہ بمبئی کے اندر ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرت مخدوم ماہم اللہ کے ایسے نیک بندے، کہہ دو سبحان اللہ۔ جب آپ کی عمر پڑھائی کی ہوتی ہے، اپنی ماں سے ایک دن ضد کرتے ہیں کہ میں پڑھنے کے لیے باہر جاؤں گا، کہا بیٹا باہر نہیں جانے دوں گی، کسی بھی حال میں نہیں۔ لیکن مخدوم ماہم کی ضد تھی، تڑپ کے کہہ دیں، مچل کے کہہ دیں، کہا نہیں جاؤں گا۔ آپ نے کہا نہیں جانوں دوں گا۔ آپ اپنے آپ میں پریشان ہوتے ہیں، رنجیدہ ہوتے ہیں، کبیدہ خاطر ہوتے ہیں، اور صبح اٹھنے کے بعد فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سمندر کی طرف، دریا کی طرف گھومنے کے لیے نکلے۔ تڑپ کے کہہ دو، جب دریا کی طرف دیکھا تو ایک اللہ کے نیک بندے کھڑے ہوئے تھے۔ کہا مخدوم ماہم پڑھنا ہے؟ کہا ہاں۔ تڑپ کے کہہ دو، کہا پڑھنا ہے؟ کہا ہاں پڑھنا ہے۔ پڑھا دیجئے۔ کہا ٹھیک ہے، کل سے آنا تو پڑھانا شروع کر دیں گے۔ مخدوم ماہم ڈیلی جاتے رہے اور استاد سے پڑھتے رہے۔ نہ کہیں جانا نہ کہیں آنا، بس دریا کے کنارے اٹھ کر کے آ جانا۔ تڑپ کے کہہ دو سبحان اللہ۔ لیکن استاذ نے وعدہ لیا تھا، مخدوم ماہم وعدہ کرو کہ یہ راز کسی سے بتائیں گے نہیں، اور جس دن بتا دو گے اس دن پڑھانا بند کر دیں گے۔ تڑپ کے کہہ دو، اللہ والوں کی شان دیکھو۔ لیکن ایک دن ماں نے پکڑ ہی لیا، پکڑ کر کے پوچھا بیٹا جاتے کہاں ہو، اتنا ٹائم لگا کر کے آتے ہو، صحیح صحیح بتا دو۔ رونے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہنے لگے اگر بتا دوں گا، دل ہی دل میں سوچا تو استاذ پڑھانا بند کر دیں گے، پڑھائی بھی مکمل نہ ہو پائے گی، اور اگر بتاتا نہیں ہوں تو ماں سے جھوٹ بولنا پڑے گا اور میں جھوٹ بول نہیں سکتا۔ اور آج تو اگر کوئی چیز بیوی کے لیے لے کر کے آیا ہے تو چھپا کے لاتا ہے، باپ نے اگر دیکھ بھی لیا، ماں نے دیکھ بھی لیا، کال آئے تو انڈا ہوگا تو آلو بتائے گا،
مٹھائی ہوگی تو وہ بھی بتائے گا، لیکن قربان جاؤ مخدوم ابراہیم پر، بہت دیر تک روتے رہے، لیکن عہد کر لیا کہ ماں سے جھوٹ نہیں بولوں گا، استاذ کل سے پڑھاؤ چاہے نہ پڑھاؤ، تڑپ کے کہہ دو کل سے پڑھاؤ چاہے نہ پڑھاؤ، ماں سے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ وہ کہا ماں، دریا کے کنارے جاتا، کیا کرنے؟ کہا پڑھنے کے لیے۔ تڑپ کے کہہ دو سبحان اللہ۔ ادھر تو ماں سے بتا دیا۔ دوسرے دن جب صبح ہوا کرتی ہے تو تھوڑا لیٹ، اب سوچتے ہیں کہ آج سے استاذ تو آئیں گے نہیں پڑھانے، لاؤ چلو فارمیلٹی کے لیے آج ایک بار ٹیسٹ کر ہی لیتے ہیں۔ پہنچے دریا کے کنارے، دیکھا پھر بیٹھے ہوئے، دل ہی دل میں سوچتے ہیں کہ حضرت راز تو میں نے ماں سے بتا دیا، آج تو آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ تڑپ کے کہہ دو، مچل کے کہہ دو، کہاں مخدوم ماہم؟ راز بتا دیا، کہا ہاں بتا دیا، ماں سے کہا ہاں بتا دیا، کہا تم سے میں نے کہا تھا کہ اگر راز بتا دو گے تو استاذ پڑھانا بند کر دے گا۔ کہا حضور میں نے فیصلہ لیا کہ ماں سے جھوٹ تو بول نہیں سکتا، چاہے پڑھاؤ چاہے نہ پڑھاؤ۔ وہ اٹھتے ہیں، اٹھنے کے بعد کہتے ہیں ارے مخدوم ماہم روزانہ تو پڑھاتا تھا، آج میں پلانے آیا ہوں۔ تڑپ کے کہہ دو، روزانہ تو پڑھانے آتا تھا، آج تو پلانے کے لیے آیا ہوں۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں جو پینے والی ذات تھی اس کا نام مخدوم ماہم تھا، اور جو پلانے والی ذات تھی وہ حضرت بشر حافظ، حضرت خضر علیہ السلام۔ تڑپ کے کہہ دو سبحان اللہ۔ جو پلانے والی ذات تھی اس کا نام حضرت خضر۔ تڑپ کے کہہ دو، یہ ہیں اللہ والے کہ ماں سے جھوٹ نہیں بولا، کبھی ماں سے جھوٹ بولنا پسند نہیں کیا۔ اے لوگوں، جس نبی کے تم سچے ماننے والے ہو اس نبی نے کہا ہے اگر دنیا میں کامیابی چاہتے ہو، قبر میں کامیاب رہنا چاہتے ہو، حشر میں کامیاب رہنا چاہتے ہو تو ماں کے قدموں کو چوما کرو، ماں کے ہاتھوں کو چوما کرو، ماں کو راضی کر لوگے تو جنت راضی ہو